بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول پیر کی رات وقت صبح صادق کے سمے پیدا ہوئے، اور جو عجیب چیزیں پیدائش کی رات میں حضرت آمنہ نے دیکھی وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ پیدائش کے وقت حضرت آمنہ اکیلی تھی، کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز ڈراؤنی آسمان سے آئی، وہ ڈر گئی اور حیران ہوئی اور بولی، یا الہی یہ کیا ہوا؟ اور ایک پرندہ ہوا سے آ کر حضرت آمنہ کا سر ملنے لگا۔ تب دہشت جاتی رہی اور آمنہ کہتی تھی کہ کچھ مٹھائی لا کر مجھ کو دی، میں کھا گئی، اور ایک نور میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا۔ اس کے بعد کئی عورتیں دیکھی، بہت خوبصورت۔ میں نے خیال کیا کہ شاید عبد المناف کی بیٹیاں ہیں، بہت خوش ہوئی کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا وہ نہیں اور کوئی اجنبی ہے، میرے پاس آ کر مجھ کو تسلی دینے لگی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ بی بی مریم اور آسیہ خاتون فرعون کی بیوی مومنہ تھی، وہ دونوں خدا کے حکم سے جنت کی حوروں کو لے کر میری مبارکبادی کو آئی۔ اور ایک آواز میں نے سنی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھو، اور دیکھا کہ آدمیوں کے ہاتھوں میں اپنے سلابچی لوٹا چاندی کا اور عطر، خوشبو، مشک و عنبر لے کر آئے۔ ہوا پر رکے کھڑے ہوئے ہیں، اور پرند سب ہوا کے کہاں سے میرے گھر پر آئے۔ چونچیں ان کی سبز جمورد کی اور ان کے پنکھ یاقوت سرخ کے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئی، اور 3 بادشاہی جھنڈے میں نے دیکھے، ایک پشچم کو اور ایک پورب کو اور ایک کعبے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت پیدائش کا درد مجھ پر غالب ہوا، اور یہ آواز آئی کہ سلطان آخر الزماں کے نور نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور سورج طلوع ہوا اور سایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر خاکساروں کے پڑا۔ اسی وقت دونوں جہان کے سردار پیدا ہوئے اور اپنی روشن پیشانی اوپر زمین کے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف مناجات کی اور یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ایک سفید بادل آ کر میری گود سے ان کو اٹھا کر لے گیا۔ اتفاقاً اس رات کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس اندھیرے کے گھر ایسا روشن و منور ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں دھاگا پرو سکتا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر ایک آواز آئی کہ محمد کو پورب و پشچم اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ، دکھاؤ، تاکہ تمام مخلوق میں ان کا نام ظاہر ہو۔ اور ایک سفید بادل ظاہر ہوا، اس سے آواز آئی کہ پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی پاک روحوں پر جلوہ دو۔ اور ایک دوسرے سفید بادل سے یہ آواز آئی کہ محمد بادشاہ 2 جہاں کے ہیں، محمد بادشاہ کون و مکان کے ہیں، ان کی اطاعت کے دائرے میں تمام خلق رہے گی۔ آمنہ کہتی تھی کہ یہ آواز سن کر میں حیران ہوئی۔ پھر 3 شخصوں کو دیکھا، ان کا چہرہ سورج کی طرح روشن تھا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں آفتاب سراہی لوٹا چاندی کا، اور دوسرے کے ہاتھ میں تخت سونے کا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، اور اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، اور اس آفتاب کے پانی سے محمد کا بدن دھلا کر ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے پھر آپ کو اس کپڑے میں لپیٹ کر میری گودی میں دیا۔ اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت سا کچھ کہا، اس کو میں کچھ معلوم نہ کر سکی کہ کیا کہا۔ اور دوسرے شخص نے 2 آنکھیں ان کی چوم کر کہا، اے محمد، اللہ نے تم کو علم لدنی یعنی بنا استاذ کے اپنی طرف سے بخشا، تمام پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر، جیسے کہ کبوتر دانہ کھلاتا ہے اپنے بچے کو، ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو خوشخبری ہے کہ علم اور بردباری اللہ نے سب تم کو عنایت کیا۔ پھر کئی شخص آ کر میری گود میں سے آپ کو اٹھا لے گئے۔ میں اکیلے گھر میں چنتا میں ڈوبی رہی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی آپ کو لائے، ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ، کچھ اندیشہ مت کر، ہم ان کو آدم کے پاس لے گئے تھے،
خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ میں بوسہ دے کر کہا، بشارت خوشخبری ہے تم کو اے محمد، جو تم پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ ہم عاصی گناہ گاروں کو ان کی امت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین یا رب العالمین۔